یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کی بنیاد محبت، اعتماد اور امید پر رکھی گئی تھی۔ احمد ایک محنت کش، نرم دل اور سادہ انسان تھا جس کے لیے گھر ہی اس کی دنیا تھا۔ دوسری طرف زینب خوبصورتی اور ظاہری خوش اخلاقی کا پیکر تھی، جسے دیکھ کر ہر کوئی یہی سمجھتا کہ یہ جوڑا ایک مثالی زندگی گزارے گا۔ پہلے کے دن واقعی ایسے ہی تھے۔ احمد صبح سویرے اپنے کام پر نکلتا، دن بھر محنت کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو زینب اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتی۔ کبھی گرم چائے، کبھی مسکراہٹ اور کبھی چند محبت بھرے الفاظ، یہی چیزیں احمد کی تھکن کو دور کر دیتی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ اکثر اپنے خوابوں کی بات کرتے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے اور ایک بہتر زندگی کی امید رکھتے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعتماد اپنے عروج پر تھا۔ احمد کو اپنی بیوی پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی ہر بات بتاتا، اپنے مسائل شیئر کرتا اور اس سے مشورہ لیتا۔ زینب بھی بظاہر ایک وفادار شرکن حیات کا کردار ادا کر رہی تھی۔ ان کے درمیان کوئی دیوار نہ تھی، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی شک۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ بہت معمولی سی تبدیلیاں ظاہر ہونے لگے، ایسی تبدیلیاں جو شروع میں نظر انداز ہو جاتی ہیں مگر درحقیقت ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ زینب کے رویے میں ہلکی سی سرد مہری آنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح احمد سے بات چیت میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ جب احمد اپنے دن کی باتیں سناتا تو وہ تو خاموش رہتی، مختصر جواب دے کر بات ختم کر دیتی۔ احمد نے ابتدا میں اسے تھکن وقتی مزاج سمجھا، مگر یہ تبدیلی مستقل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی شروع ہوئی۔ زینب معمولی باتوں کو لے کر جھگڑنے لگی، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر، کبھی کسی بات کو نہ سمجھنے پر اور کبھی بلا وجہ۔ احمد حیران ہوتا مگر وہ صبر سے کام لیتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس سے کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے، اس لیے وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا، مگر مسئلہ کہیں اور تھا۔ ایک اور تبدیلی جو احمد نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ زینب اب اکثر تنہا رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ اس کا میل جول بڑھ گیا تھا اور کئی بار وہ دیر تک گھر سے باہر رہتی۔ احمد کے دل میں پہلی بار ایک ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اعتماد میں پہلی دراڑ پئی، مگر احمد نے خود کو سمجھایا، نہیں، میں اپنی بیوی پر شک نہیں کر سکتا۔ رشتہ شک سے نہیں، یقین سے چلتا ہے۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور ان خیالات کو جھٹک دیا، لیکن دل کی گہرائی میں ایک سوال باقی رہ گیا۔ دن گزرتے گئے اور زینب کی بے رخی بڑھتی گئی۔ اب وہ احمد کی موجودگی میں بھی کسی اور خیال میں کھوئی رہتی۔ اس کی باتوں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ کئی بار احمد نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار تو بات ٹال دی جاتی، جھگڑے میں بدل جاتی۔ ایک رات احمد نے نرمی سے پوچھا، زینب کیا بات ہے؟ تم پہلے جیسی نہیں رہے، کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ زینب نے بے دلی سے جواب دیا، نہیں، بس تم زیادہ سوچتے ہو، سب ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ تو سادہ تھے مگر ان میں وہ خلوص نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب احمد کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا مگر مشاہدات کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ اسے لگنے لگا کہ جیسے اس کے اور زینب کے درمیان ایک دیکھ دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ گاؤں کے ماحول میں باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ چند عورتوں نے اشاروں کنایوں میں کچھ ایسی باتیں کیں جنہوں نے احمد کے دل کو مزید بے چین کر دیا، مگر وہ ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے لیے زینب پر شک کرنا اپنے ہی فیصلے پر سوال اٹھانے کے برابر تھا۔ یہی وہ کشمکش تھی۔ دل یقین کرنا چاہتا تھا مگر حالات شک پیدا کر رہے تھے۔ اب احمد ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ نہ مکمل طور پر مطمئن تھا، نہ مکمل طور پر شکی۔ وہ ہر بات کو غور سے دیکھنے لگا، ہر رویے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک مضبوط رشتہ خاموشی سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ اعتماد، جو کبھی ان کے رشتے کی سب سے بڑی طاقت تھا، اب سوالوں کی زد میں آ چکا تھا، اور شک، جو کبھی احمد کے دل کے قریب بھی نہ تھا، اب آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ کہانی یہاں ایک نازک موڑ پر کھڑی ہوئی تھی، جہاں فیصلہ ابھی ہونا باقی تھا، مگر تبدیلی شروع ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ احمد کے دل میں اٹھنے والی بے چینی اب ایک مستقل کیفیت اختیار کر چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا مطمئن اور پرسکون انسان نہ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال بسیرا کرنے لگا تھا، وہ سوال جس کا جواب وہ خود بھی سننے سے ڈرتا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں شک حقیقت کی تلاش میں بدلنے لگتا ہے۔ احمد نے ابھی تک کوئی جلد بازی نہیں کی تھی۔ اس نے نہ تو زینب پر کھل کر الزام لگایا، نہ ہی کوئی سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ اب بھی صبر اور سمجھداری سے کام لے رہا تھا۔
مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس مضبوط ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو اس سے چھپا جا رہا ہے۔ ایک دن اسے شہر جانا پڑا۔ یہ ایک عام سا دن تھا، مگر قسمت نے اسے غیر معمولی بنا دیا۔ احمد گھر سے نکلا، مگر کچھ فاصلے پر جا کر اسے یاد آیا کہ وہ ایک اہم فائل گھر ہی بھول گیا ہے۔ اس نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ذہن میں صرف فائل تھی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ واپسی اس کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، جو کہ اس وقت غیر معمولی بات تھی کیونکہ زینب اکثر دن کے وقت دروازہ کھلا رکھتی تھی۔ احمد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ زینب کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ تم واپس کیسے آ گئے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، ایک ضروری چیز بھول گیا تھا، لینے آیا ہوں۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا، مگر اس کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا، مگر کچھ بھی معمول جیسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شک نے پہلی بار واضح شکل اختیار کی۔ احمد نے اس وقت کوئی ہنگامہ نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی چیز لی اور واپس چلا گیا، مگر اب اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن کام پر رہا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا، بند دروازہ، زینب کی گھبراہٹ اور وہ غیر فطری خاموشی۔ اب احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد بازی میں کوئی نتیجہ نہیں نکالے گا، بلکہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں سے اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ اس نے زینب کے رویے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے آنے جانے کے اوقات، اس کی باتوں کا انداز، اس کی بے چینی، ہر چیز اب احمد کی نظر میں تھی۔ وہ بظاہر معمول کے مطابق برتاؤ کرتا، مگر اندر ہی اندر وہ حقیقت کے قریب پہنچ رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی کچھ باتیں واضح ہونے لگے۔ زینب اکثر ایسے وقتوں میں گھر سے باہر جاتی جب احمد کام پر ہوتا۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے کمرہ بند کر لیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور چہرے پر ایک مصنوعی سکون نظر آتا۔ احمد کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ وہ ہر رات خود سے لڑتا۔ ایک طرف اس کا دل کہتا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، اور دوسری طرف حالات چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے ہر شک کو یقین میں بدل دیا۔ احمد نے ایک دن غیر متوقع طور پر جلدی گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار وہ مکمل طور پر تیار تھا، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو حالات ویسے ہی تھے جیسے اس نے سوچا تھا، مگر اس بار حقیقت چھپ نہ سکی۔ یہاں کہانی کو شائستگی اور اخلاقی دائرے میں رکھتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے۔ احمد نے وہ سچ دیکھ لیا جس کا اسے خوف تھا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے ایک زوردار ضرب لگائی ہو۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ اس کے اعتماد کا ٹوٹنا تھا، اس کے یقین کا بکھرنا تھا، اس کے خوابوں کا ختم ہونا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ نہ اس نے چیخا، نہ کوئی شور مچایا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی جو اکثر شدید درد کے بعد آتی ہے۔ زینب کے پاس اب کوئی وضاحت نہ تھی جو اس حقیقت کو بدل سکتی۔ الفاظ اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سچائی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی اور واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ احمد آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم بوجھل تھے، مگر اس کا ذہن اب واضح تھا۔ اب وہ الجھن میں نہیں تھا، اب اسے سب کچھ سمجھ آ چکا تھا، مگر اس سمجھ کے ساتھ ایک گہرا درد بھی تھا۔ وہ رات احمد نے تنہائی میں گزاری۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو یاد کیا، وہ لمحے جب وہ خوش تھا، وہ باتیں جو سچی لگتی تھیں، وہ وعدے جو اب کھوکھلے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن اس نے ایک بات طے کر لی تھی، وہ غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ اب کہانی اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں حقیقت سامنے آ چکی تھی، مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اگلا مرحلہ سب سے اہم تھا، کیونکہ یہی وہ مقام تھا جہاں انسان کا کردار، اس کی عقل اور اس کا صبر اس کی تقدیر کا رخ طے کرتے ہیں۔ سچائی سامنے آنے کے بعد احمد کی زندگی جیسے ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ وہ انسان جو کل تک امیدوں اور یقین کے سہارے جیتا تھا، آج ایک تلخ حقیقت کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جذبات کے طوفان میں بہنے کے بجائے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں انسان کے فیصلے اس کی پوری زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ احمد نے اس رات کوئی جلد بازی نہیں کی، نہ اس نے غصے میں آ کر شور مچایا، نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا، اپنے خیالات کو سمیٹتا رہا اور اپنی زندگی کے اگلے قدم کے بارے میں سوچتا رہا۔
اس کے دل میں درد ضرور تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی وضاحت بھی آ چکی تھی۔ اب وہ الجھن میں نہیں تھا، اب اسے حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ اگلے دن احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو اکیلے حل نہیں کرے گا۔ اس نے گاؤں کے چند معزز اور سمجھدار بزرگوں سے بات کی۔ اس نے پوری کہانی سکون اور سنجیدگی کے ساتھ بیان کی۔ بزرگوں نے بھی صبر سے سنا اور پھر اسے یہی مشورہ دیا کہ ایسے رشتے کو برقرار رکھنا جہاں اعتماد ختم ہو چکا ہو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مشورہ آسان نہ تھا مگر حقیقت پر مبنی تھا۔ کچھ دن بعد ایک باقاعدہ بیٹھک رکھی گئی۔ دونوں خاندانوں کے افراد موجود تھے۔ ماحول سنجیدہ تھا، ہر چہرے پر فکر اور خاموشی تھی۔ زینب بھی وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر وہ اعتماد نہ تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں ندامت، بے چینی اور ایک غیر یقینی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ مگر وقت گزر چکا تھا، وہ وقت جب باتوں سے حالات ساور سکتے تھے۔ احمد نے بہت سکون کے ساتھ اپنی بات رکھی۔ میں نے ہمیشہ اس رشتے کو عزت دی، اعتماد دیا، مگر اب وہ بنیاد ہی باقی نہیں رہی جس پر یہ رشتہ قائم تھا۔ اس کے الفاظ میں نہ غصہ تھا، نہ بدلہ، صرف ایک تھکا ہوا سچ تھا۔ بزرگوں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ علیحدگی ہی بہتر راستہ ہے۔ یہ ایک مشکل لمحہ تھا مگر ایک ضروری فیصلہ بھی۔ یوں احمد اور زینب کے راستے جدا ہو گئے۔ جدائی کے بعد احمد نے کچھ وقت تنہائی میں گزارا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے اپنے کام پر توجہ دی، اپنے دل کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ اس صدمے سے باہر نکلنے لگا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ یادیں بار بار آتی تھیں، سوالات ذہن میں ابھرتے تھے، مگر احمد نے ایک بات سمجھ لی تھی۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے، انسان نہیں۔ اس نے خود کو مصروف رکھا، نئی عادات اپنائیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ اس کے صبر اور برداشت نے اسے اندر سے مضبوط بنا دیا۔ دوسری طرف زینب کی زندگی ویسی نہ رہی جیسی وہ شاید سوچ رہی تھی۔ گاؤں میں اس کی عزت متاثر ہوئی، لوگ اس سے دور رہنے لگے۔ وہ تنہائی کا شکار ہو گئی۔ جو وقتی راستہ اس نے اختیار کیا تھا وہ اس کے لیے مستقل مشکلات لے آیا۔ یہ وہ انجام تھا جو اکثر ایسے فیصلوں کے بعد سامنے آتا ہے، جہاں وقتی خواہش مستقل نقصان بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ احمد کی زندگی میں سکون واپس آنے لگا۔ اس نے ماضی کو ایک سبق کے طور پر قبول کیا، نہ کہ ایک بوجھ کے طور پر۔ اس کی یہی سوچ اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتی رہی۔ کچھ عرصے بعد اس کے خاندان والوں نے اس کے لیے ایک نیا رشتہ تجویز کیا۔ اس بار احمد نے جلدی نہیں کی۔ اس نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور ایک ایسی شرکن حیات کا انتخاب کیا جو سادگی، دیانت اور سچائی کی مثال تھی۔ یہ نئی شروعات اس کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ اس کے گھر میں دوبارہ خوشی لوٹ آئی، مگر اس بار ایک پختگی کے ساتھ، ایک سمجھداری کے ساتھ۔ یہ کہانی اپنے اختتام پر ہمیں ایک گہرا پیغام دیتی ہے۔ رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد سے قائم رہتا ہے۔ جب اعتماد ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ صبر اور عقل مندی مشکل وقت میں انسان کو سنبھالتی ہے۔ غلط راستے کا انجام ہمیشہ تنہائی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہر اختتام ایک نئی شروعات کا دروازہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی آپ کو؟ ہمیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔